الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع الانبیاء والمذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد مجھ سے قبل عزیزم خطیب اہل سنت شیریں بیان حضرت علامہ قاری محمد صابر سعیدی صاحب نے بڑے پیارے انداز کے اندر شان اہل بیت اور سادات کا ادب اور احترام بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں وسعت اور کشادگی اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی محفل سادات کرام کے زیر سایہ منعقد ہے۔ میرے بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت اس سلسلے کے عظیم خلیفہ گلسمہ شاہ صاحب فیروزی دامد القدسیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ اور جب کہ ان کے خلفاء اور مریدوں کی یہ شان ہے تو پیر و مرشد کا کیا مقام ہوگا۔ وہ اپنے وقت کے بہترین عالم، صوفی، تصوف، معرفت، حقیقت کے بہترین ماہر و شناور اور باعمل عالم اور ولی ہے۔ اور آج انہی ہمارے بزرگوں کے صاحبزادے سید السادات قاسم الخیرات حضرت قبلہ سید عثمان شاہ فیروزی دامت برکاتہ العالیہ چند گھڑیوں کے بعد اسٹیج پہ انشاءاللہ جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھیں، اور حضرت آئیں گے تو آپ زیارت بھی کیجئے گا اور حضرت کا خصوصی خطاب بھی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی شاہ نواز صاحب اور ان کے پیر بھائیوں کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ لافانی وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے اوپر کلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور دوسرے مقام پہ کہنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہنا تو دور کی بات ہے،
دماغ اور دل میں خیال بھی نہ لانا۔ اور یہ بات دوسری آیت کریمہ سے واضح ہو گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ان لوگوں نے دنیا کی اندر اپنی یہ فانی زندگی کو قربان کیا تو اللہ اس سے بہتر زندگی، اس زندگی سے ہزار ہاں بہتر زندگی اللہ تعالی شہداء کو عطا کرتا ہے۔ تو شہید جیسے ہی جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے نور کی قندیلیں ہیں، قندیلیں۔ جیسے کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں جا کے وہ روح قرار پکڑتی ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسان ہی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، بڑا خوش بخت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ شہادت وہ عرفہ والا مرتبہ اور مقام ہے جس کی بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تمنا و آرزو کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی شیر خدا تمنا و آرزو کرتے رہے کہ یا اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرماؤ۔ حضرت فاروق اعظم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت بھی عطا فرما تو اپنے رسول کے شہر کے اندر عطا فرما۔ اسی طرح جنگ بدر، احد، غزوہ خندق، غزوات و سرایا کے اندر بہت سارے شہداء ہوئے اور جام شہادت کی نعمت سے سرفراز کیے گئے۔ اور جس طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ دردناک واقعات ہے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت امام حسن کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا اور امام علی مقام کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا۔ امام حسن کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے، جس طرح امام حسن کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے، اسی طرح امام حسین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے، اور دونوں میں فیض اور کمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میرے آقا کا فیض امام حسن سے ظاہر ہوا ہے اور امام حسین سے ظاہر ہوا ہے۔ اور امام علی مقام یہ وہ شہید ہیں جو سید الشہداء ہے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو باپ کی موجودگی میں تو یہ چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو اب برسر عام فسق و فجور کرنے لگا۔ جیسے یہ تخت کے اوپر بیٹھا غرور و تکبر کا پتلا بن گیا، اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے سراسر اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تخت، یہ کرسی بعض اوقات انسان کو افراط و تفرید کا شکار کر دیتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا پہلے فرعون ایک غریب شخص تھا، لیکن جیسے ہی تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا کہ میری پوجا و پرستش کرو، میں تمہارا خدا ہوں، اور جو میری پوجا و پرستش کریں گے وہ چھوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کی پوجا و پرستش اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا اس نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یزید کو بھی اپنے حالات کھٹکتے تھے، اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا حکم صادر کر دیا کہ ان سے بیعت لی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، امام علی مقام، عبداللہ بن عباس، ان سے میری بیعت طلب کریں، اور حضرت امام علی مقام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر تو بغیر بتائے ہی یہ مدینہ المنورہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ آ گئے۔ امام علی مقام حاکم مدینہ ولید کے پاس تشریف لے گئے، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آپ فرمانے لگے ولید تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ میرے باپ نے جب بھی بیعت کی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ہے، فاروق اعظم کی ہے، عثمان غنی کی ہے، میں اس مقدس باپ کا بیٹا ہو کے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا، اور یہی آپ کے شایان شان تھا۔ دیکھیے اگر آپ بیعت کر لیتے جان بچ جاتی، اولاد بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور دنیا کا مال بھی قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا۔ امام علی مقام نے انکار کر کے دنیا والوں کے اوپر ثابت کر دیا حسین ہزارہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولادیں، اپنے بھانجے بھتیجے، اپنے بیٹے قربان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن نانا کے دین کا نقشہ بگڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا اور لوگوں پہ اپنا مقام واضح کر دیا۔ لو میاں حالات اس قسم کے ہو گئے کہ امام پاک کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس کے اندر ان کے نانا جان کا روزہ تھا۔ حسین کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ جس کے لیے لوگ دور دراز سے صبر کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، عزت و اقربا کی جدائی کو برداشت کرتے ہیں، وہی مدینہ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ہماری اس بزم میں جگر گوش سید السادات قاسم الخیرات حضرت صاحبزادہ شہزادہ سید محمد عثمان فیروزی دعوت برکاتہ العالیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ کو تمام انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تشریف وہی مدینہ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ امام علی مقام میں روتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ نانا پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، آخری سلام پیش کیا، اور مدینہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ کیوں آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا، کیونکہ حرم کی حد میں رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنا ناجائز، حرام اور ممنوع ہے، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر تک مارنا ناجائز ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ مومن کی بڑی حرمت ہوتی ہے اور میں تو ان کے نبی کا نواسا ہوں، لیکن ابھی چند ایام گزرے تھے کہ کوفہ سے چٹھیاں آنا شروع ہو گئی۔ امام علی مقام
کے پاس اس قدر خطوط پہنچے، بعد نے تو 1200 بھی لکھے ہیں اور 150 چٹھیاں تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے، اور اس کی چند باتیں ان مضامین کی میں پیش کرتا ہوں۔ بات یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا کہ اے امام، ہم آپ کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے باپ علی مرتضیٰ کے جانے والے ہیں، ہم آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے عقیدت مند ہیں، ہم آپ کو امام برحق مانتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے دستے حق پرست کے اوپر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے دن گزارے۔ بڑا مختصر کرتے ہوئے میں ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ امام علی مقام آپ نے اہل کوفہ کی چٹھیوں کے اوپر اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ 40,000 اہل کوفہ نے بیعت کی، لیکن ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کے حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، لہذا وہ دارالامارت کے اندر پیش کیے گئے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے مسلم، آپ اپنے آپ کو مجرم ثابت کر چکے ہیں، بس ایک ہی صورت ہے آپ کی جان بخشی کی، آپ یزید کی بیعت کریں اور وعدہ کریں، امام پاک جب آئیں گے وہ بھی بیعت کریں گے، ورنہ نہ آپ کی خیر ہے نہ ان کی خیر ہے۔ آپ فرمانے لگے، او ابن زیاد سن، جہاں تک خیر کا تعلق ہے تو خیر ہی خیر ہی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یزید جیسے فاسق کو فاجر کی بیعت کریں۔ اس نے کہا اگر آپ نہیں کرتے تو میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی۔ جلاد پکڑ کے لے گئے، آپ نے ایک نظر ان اہل کوفہ کے اوپر ڈالی، دارالامارت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے، وہ اہل کوفہ تم نے اچھا نہ کیا، لیکن میری ابھی بھی ان 3 باتوں پہ عمل کرنا، ہو سکے تو جب میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، جام شہادت نوش کر جاؤں اور میری لاش کو دارالامارے سے نیچے گرا دیا جائے تو اٹھا کے کسی مناسب مقام پہ دفن کر دینا، اور میں نے فلاں فلاں سے قرض لیا ہے، میرے ہتھیار اور میری سواری بیچ کے قرض ادا کر دینا، اور اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے، اہل بیت نبوت کی محبت کا کوئی قطرہ تمہارے دامن میں موجود ہے، تو امام علی مقام کو خبر کر دو کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ جلاد پکڑ کے دارالامارت کے اوپر لے گئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، ظالموں نے وہ بھی نہ دی۔ آپ نے اپنا رخ انور مکہ مکرمہ کی جاز مقدس کی طرف کر دیا اور رو پڑے، اور کہہ رہے تھے، میرے آقا حسین میرے حال کی تمہیں خبر کون دے؟ وہ سمجھے شاید یہ ڈر گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، میں ڈرا نہیں، شہادت تو ہم خود مانگتے ہیں۔ کہا مسلم نے، میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں وہ اب کعبے سے چلنے والے ہیں، میں روتا ہوں کہ آقا میں قضا کب ٹلنے والے ہیں، اور مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت حال اطہر پر۔ آپ انہی تخیلات اور تصورات میں تھے۔ ظالموں نے پکڑ کے نیچے گرایا، سر انور کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن حضرت امام مسلم کوفہ میں شہادت پاتے ہیں، اسی دن امام علی مقام روانہ ہو جاتے ہیں کہ خط مل چکا تھا کہ حالات تسلی بخش ہے، 40,000 بیعت کر چکے ہیں۔ امام علی مقام جب 2 منظر رہتا تھا کوفہ، تو حور بن یزید ریاحی 1,000 کے لشکر کے ساتھ ملا، کہنے لگا میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ کہا جی آپ نے حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا ہے۔ آپ نے جب حالات اور واقعات بتائے تو حور کہنے لگا حضرت اس وقت تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، اگر چھوڑ دیا تو میرے ساتھی ابن زیاد کو شکایت کریں گے۔
وہ میرے اوپر مصیبت کر دے گا. کوئی بات نہیں، رات ہو جانے دے، جب رات ہو جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے تو آپ رات یہاں سے روانہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. لو میاں رات آ گئی، اس کے کچھ سپاہی سو گئے اور سو رہے تھے. امام علی مقام نے اپنے رفقا کو روانگی کا حکم دیا. یہ لوگ ساری رات چلتے رہے، ساری رات صبر کرتے رہے. ساری رات چلنے کے باوجود جیسے ہی صبح ہوئی تو خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو کہ یہ جس مقام سے چلے تھے اپنے آپ کو وہی موجود پایا. اور کہنے لگا حضرت آپ گئے نہیں؟ فرمایا ہم چلے تو گئے تھے لیکن جانے کے باوجود بھی جا سکے نہیں. کہا کوئی بات نہیں حضرت آج رات چلے جائیں. لو میاں دوسری رات آ گئی، دوسری رات چلتے رہے، تیسری رات بھی صبر کرتے رہے. 3 راتیں صبر کرنے کے باوجود جیسے ہی صبح ہوتی جس مقام سے یہ چلتے تھے اپنے آپ کو وہی موجود پاتے. اللہ اللہ. چوتھا دن ہوا، نماز فجر پڑھ لی گئی. ایک مسافر جا رہا تھا، آپ نے اسے بلایا، اور جانے والے راہگیر بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب اسے کربلا کہتے. لفظ کربلا کا سننا تھا. امام علی مقام فرمانے لگے سچ کہا تھا نانا جان نے، حسین کربلا میں شہید ہوگا. یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے. خیمے لگانے کے لیے، لکڑیاں گاڑنے کے لیے کھڈے جو کھودے تو وہاں سے تازہ خون نکلا. حضرت سیدہ زینب کہنے لگی ہے میرے بھائی جان، اس خونی میدان کو دیکھ کے میرے دل کے اوپر وحشت طاری ہو رہی ہے. لیکن امام علی مقام فرما رہے تھے بہن صبر کرو، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، یہی وہ میدان کربلا ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی حسین کربلا میں شہید ہوگا. اور یہی وہ مقام ہے جو آل رسول کے خون سے یہ زمین کا ٹکڑا سیراب ہوگا. چمنے زہرا کی باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں اسی میدان میں تڑپایا جائے گا. یہی وہ میدان ہے جو ہماری امتحان کی باتیں، اور ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور ثابت قدمی سے ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے. اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ایک درس والا معاملہ چھوڑنا. یہاں تک کہ امام علی مقام 2 محرم، بعد نے 3 بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ صابر و شاکر ہو کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. 7 محرم الحرام کا دن آیا، بڑا مختصر کرتے ہیں. یزیدیوں نے نہر فرات پہ 4000 سپاہی، 2000 پیادہ اور 2000 متعین کر دیے. حکم دے دیا کہ اہل بیت نبوت کے خیموں کی طرف پانی کی ایک بوند بھی نہ جانے پائے. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، اونٹ پیئے، گھوڑے پیئے، اہل ہنر پیئے، چرندوں پرند پیئے، سب پیئے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. ظالموں نے پانی بھی گل کا بل کیا. اللہ اللہ. جو ساقی کوثر کے نواسے تھے، جس نہر فرات کا پانی چرندوں پرند تک پی لے، اور لیکن اہل بیت نبوت کے افراد کی طرف ایک بوند بھی جانے نہ پائے. لیکن یہاں یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کراؤں گا کہ یہ اس ساقی کوثر کے نواسے تھے. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم جاری ہو گیا تھا، میرے آقا حسین اگر ایڑی مارتے تو آب کوثر کے چشمے یہاں بھی جاری ہو سکتے تھے. لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، صابر تھے. 9 محرم الحرام کا دن آیا، یزیدی لشکر میں نکارے بجے، گویا یہ اعلان جنگ تھا. آپ نے انہیں کہا کہ ایک رات کی مہلت اور دے دو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا. انہوں نے آپ کی بات مان لی. 10ویں کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی. امام پاک نے اپنے رفقا کو جمع کیا، فرمایا میرے عزیزوں میں تمہارے اوپر بڑا ہی راضی ہوں، بڑا ہی خوش ہوں. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی. تم رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ.
لیکن جب آپ فرما رہے تھے تو آپ کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور سب کہہ رہے تھے اے امام اس نازک وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ نہیں، اگر ہم چھوڑتے ہیں تو آنے والی نسلیں بزدلی کا تانا دیں گی، اور کل اگر اللہ کی حبیب نے منہ ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جان کو میرے بیٹے حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، نہیں، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ کے اوپر نثار کریں گے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت اور ان کا دیدار نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا سنو دیکھو، اگر حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ، صبر و تحمل کے ایسے پہاڑ بن جاؤ، ظلم و جفا کی آندیاں چلے تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی تمہارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے، ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ جب امام یہ فرما رہے تھے تو آپ کے سارے ساتھی ذوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لو آخری رات ہے، جاؤ کچھ نمازیں پڑھ لو، سجدے کر لو، اللہ اللہ کر لو، کچھ دیر آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے غنود کی تاریخ ہوئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہو گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیٹا حسین میں تیرے حال سے بے خبر نہیں، یہ جتنے تیر و تلوار لیے کھڑے ہیں، نیزے بالے لیے آئیں گے، یہ سارے میری شفاعت سے محروم کر دیے گئے۔ نبی پاک امام پاک کی سینے کے اوپر اپنے دستے نبوت پھیر رہے تھے، سرکار دو عالم دعا کر رہے تھے اللہم آتِ حسین صبر و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر اجر عظیم عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم امام پاک کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ فجر ہو گئی، نماز فجر ادا کر لی گئی، اور امام پاک دعا کر رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا امتحان ہے، ظلم و جفا کی آندیاں جو چلے تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی بھی ہمارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ادھر سے ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں نکارے بجے، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئے، خیموں کا چکر لگاتے ہوئے آئے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، جارحانہ قدم اٹھا دیا اور چند تیر بھی امام پاک کے خیموں کی طرف پھینک دیے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ اب آپ کے رفقا سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے مقابلے کے لیے جانے لگے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود امام علی مقام کے ساتھیوں نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ امام پاک کا ایک ایک ساتھی عاشق ان 10 یزیدیوں کے اوپر پھر بھی غالب تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا اور امام پاک کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ نے 50 ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ صبر و رضا کا مجسمہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح ہے، تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ اللہ، جب 50 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اب امام پاک یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور امام فرما رہے تھے ہے کوئی اس نازک وقت میں آل رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا، اولاد رسول کے اوپر دست کھا کے تعاون کر کے جنت کو حاصل کرنے والا۔ جب امام پاک نے یہ فرمایا تو حور بن یزید ریاحی کی قسمت نے انگڑائی لی، وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار۔ اس کے بھائی نے کہا اور کیا بات ہے، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے
لیکن اس طرح بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیا بات ہے؟ کہا بھائی کیا بتاؤں، میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے. ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رکھی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رکھی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور کہتے ہوئے نکلے ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. یہ نعرہ غرقہ تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے. ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اور دوائے درد سیاہ 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا. ایک آدمی کے آ جانے سے فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. ایک طرف ہزاروں تھے اور ایک طرف چند تھے، لیکن امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا. ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں کھڑا ہے. تو آپ نے سوچا میں جا کے پکارتا ہوں، میری پکار سبب بن جائے گی اور جب سبب ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا. لہذا آپ نے جا کے پکارا. امام علی مقام کی ایک پکار نے ہر کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیا اور کہنے لگا حضرت آپ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے. اب میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں. اگر میں اپنی جان قربان کر دوں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہرتا میں نہ آزاد، تو پہلے بھی آزاد تھا تو اب بھی آزاد ہے. اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گئے یزیدی لشکر کے سامنے. عمر بن سعد کہنے لگا دیکھو یہ تمہاری فوجوں کا سپہ سالار ہے، یہ مخالف سے مل گیا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو. حضرت خر گھوڑے کے اوپر سوار تلوار پکڑ کے آپ نے اس زور کا حملہ کیا کہ ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے. انہوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا، یہاں تک کہ حضرت امام غر بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اب حضرت غر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے بھائی بچے تھے، آپ کے بھانجے بچے تھے، آپ کے بھتیجے بچے تھے، آپ کے شہزادے بچے ہوئے تھے اور امام علی مقام تھے. اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے حقیقی بھائی کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کے جگر پارے کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عمر بن علی. یہ سارے نام ان ناموں کے اندر ملتے ہیں. تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ کو صدیق اکبر سے بھی بڑی محبت تھی، فاروق اعظم سے بھی بڑی محبت تھی، عثمان غنی سے بھی بڑی محبت تھی. اور علی تو وہ ہے جو سب صحابہ کی آنکھوں کے تارے. یہاں تک کہ
امام پاک نے اپنے حقیقی بھائیوں کو بھی سینے سے لگایا اور روانہ کیا میدان کربلا میں۔ علی مرتضیٰ کی جگر، آپ کی آنکھوں کے تارے، آپ کے دل کے سہارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے۔ ان شہزادوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ لڑتے لڑتے یہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، گھوڑے سے گرتے ہیں اور جنت الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا حقیقی بھتیجا کھڑا تھا، 19 سال کا نوجوان امام قاسم کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا مجھے بھی اجازت عطا فرمائے۔ یہ 19 سال کے امام قاسم ہے، یہ وہی امام قاسم ہے کہ جن کی منگنی امام پاک کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ سے ہو چکی تھی۔ آپ نے جب اپنی شہزادی کے ہونے والے سرتاج کو دیکھا، باوجود صبر و ضبط کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بیٹا قاسم تجھے کس منہ سے اجازت دوں؟ تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت یاد آ جاتی ہے۔ جاؤ بیٹا جاؤ خیموں میں آرام کرو۔ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی تمنا و آرزو تھی کہ تیرا نکاح میری شہزادی سکینہ سے کر دیا جائے، بیٹا مدینہ پہنچ کے نکاح کر لینا تاکہ بھائی حسن مجتبیٰ کی تمنا و آرزو پوری ہو جائے۔ لیکن امام قاسم کہہ رہے تھے چچا میرے ابا کی ایک اور بھی تو خواہش تھی، میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا جب مصیبتیں اور تکلیفیں حد سے زیادہ ہو جائیں تو بیٹا اس کو کھولنا، جو اس کے اندر لکھا اس پہ عمل کرنا۔ تو چاچا اس سے زیادہ آزمائش کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آج میں نے اس کو کھولا اور لکھا ہوا پایا بیٹا قاسم ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرا بھائی حسین دشمنوں کے اندر گر جائے گا، اور اگر تم میرا بیٹا قاسم ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے چاچا پہ قربان ہو جانا۔ اس وقت جو حسین پہ قربان ہوگی اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے بھتیجے حضرت امام قاسم کو روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم نے بڑی جمع مردی سے مقابلہ کیا اور کئی کوفیوں کا واصل بجہنم کیا، زخموں سے چور چور ہو کے یہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد امام علی مقام جب خیمے میں جاتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ علی اصغر پیاس کو ترس جائے۔ نہیں مجھے اجازت ہے، میں ابھی ابھی نہر فرات پہ جاؤں گا اور پانی لا کے علی اصغر کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی کو روانہ کیا۔ حضرت عباس علمدار وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، مشکیزہ کندھے پہ چڑھا لیا، بڑی پھرتی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں۔ مشکیزہ بھرتے ہیں، مشک کو بھرتے ہیں اور چلو پانی کا بھر کے منہ کے قریب کرتے ہیں تو علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ کہنے لگے عباس تیرے لیے مناسب نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا پہلے علی اصغر کی پیاس بجھائے گا، جب تک علی اصغر کی پیاس نہیں بجھ جاتی اپنی پیاس بجھانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پانی کا چلو پھینک دیا، گھوڑے کو نہر فرات سے ڈالا۔ وہ ازلی شکی بدبخت درندے محاصرہ کیے کھڑے تھے، وہ 4000 تھے اور آپ تنہا تھے۔ آپ ان نے محاصرہ کیا، آپ نے ان کے محاصرے کو توڑا اور انہوں نے پھر کیا پھر توڑا۔ آپ ان کے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے لاشوں کی انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آگے بڑھ رہے تھے۔ باوجود پیاسے ہونے کے ظالموں نے گھیرے میں لے لیا، تیروں کی بارش کر دی گئی، قریب ہوتے گئے، پیچھے والوں نے بڑھ کے حملہ جو کیا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں کندھا کاٹ دیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو دائیں کندھے پہ چڑھا دیا۔ آگے والوں نے بڑھ کے حملہ جو کیا، تلواریں جو ماری، نشانہ لے کے تلواریں جو ماری تو حضرت کا دایاں کندھا بھی جدا کر دیا، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے اس کی تنابوں کو منہ میں لے لیا، اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں جس سے تلوار پکڑ کے مقابلہ کیا جا سکے۔
ظالموں نے تیر جو مارے تو مشکیزے میں پیوست ہوئے، پانی زمین پہ بہ گیا، آپ نے تنابوں کو ڈھیلا چھوڑا اور کہہ رہے تھے اے علی اصغر اپنے چاچا کو معاف کر دینا، بیٹا بیٹا تیرا چاچا تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن آ کے دیکھو تو صحیح تیرے چاچا کا کیا حال ہے۔ ظالموں نے نیزہ مارا، آپ کا دم آگے ولایت چکرا گیا، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف فرما ہوئے، امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی عباس علمدار گھوڑے سے گر گیا، دوڑ کے پہنچے، ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا، آپ پکارے ان کا سری ظاہری اللہ، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی غریب الوطنی کے عالم میں، اے عباس تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، ابھی تو تم سے بڑی باتیں کرنی تھی۔ وہ خون میں نہائی ہوئی لاش کو چھوڑ کے امام علی مقام جب خیموں کے پاس آتے ہیں، بس 3 شہادتیں اور بیان کروں گا۔ حضرت امام پاک جب خیموں کے پاس آتے ہیں تو اب آپ کے سامنے کون کھڑا تھا؟ اب آپ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا حضرت امام علی اکبر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، یہ 18 سال کے نوجوان جو سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، یہ 2 شہزادے، ایک علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عباس علمدار، یہ اتنے حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے اور خوبصورت تھے کہ جب مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو اہل مدینہ ان کی زیارت کے لیے امڑ آتے تھے، گلیاں اور بازار بھر جاتے تھے، اس قدر شہزادے۔ حضرت امام پاک نے اپنے شہزادے کو دیکھا، اپنے علی اکبر کو دیکھا، کہہ رہے ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں بھائی اونا محمد چلے گئے، جہاں چاچا عباس چلے گئے، ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے۔ امام پاک فرما رہے تھے بیٹا تجھے کس منہ سے اجازت دو، بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن علی اکبر بار بار اصرار کر رہے تھے، آپ نے اجازت عطا فرمائی، سینے سے لگایا، یہ 18 سال کا نوجوان یہ کون جا رہا تھا؟ یہ علی اکبر جا رہا تھا۔ یہ امام پاک سے پوچھو جن کی زندگی بھر کی کمائی جا رہی تھی، حسین کی جان جا رہی تھی، یہ چمنے زہرا کے پاک کی کلی جا رہی تھی، کلی۔ حضرت علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور جا کے پکارے انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولاد النبی، علی اکبر میرا نام ہے، میں حسین کا لخت جگر ہوں، آؤ مجھ سے بھی مقابلہ کرو، اپنے نبی کے گھر کو اجاڑنے والوں، چمنے زہرا کی پاک کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپانے والوں، نبی کی اولاد کو قتل کرنے والوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ جب علی اکبر یہ فرما رہے تھے تو کسی بزدل کو ہمت نہ ہوئی اس نوجوان کا مقابلہ کرے۔ عمر بن سعد کہنے لگا بزدلو خبیثو تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایک نوجوان ہے، اس کو بھی آگے بڑھو اور قتل کرو، میں وعدہ کرتا ہوں جو اس نوجوان کو قتل کرے گا اسے موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کی حکومت کو حاصل کرنے والا، موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے گورنی کرنے والا؟ جب اس بدبخت نے یہ اعلان کیا تو طارق بن شیس کے دل میں حوث نے چٹکیاں لی کہ قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے۔ وہ آپ کے مقابلے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ سورما آیا، علی اکبر کا نشانہ دیا اور گھوڑے کو دوڑا دیا، آپ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو گئے اور اس کا وار خالی گیا، یوں ہی اس کا وار خالی گیا، آپ نے اس کا تعقب کر کے اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا، اس بدبخت کی لاش زمین پہ تڑپ رہی تھی، اس کا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا، اس کا دوسرا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، اس کی تلوار بھی بلند ہوئی، علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی، اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس بدبخت کی رات بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی، اس کو بھی واصل بجہنم کیا۔
3 بہادروں کو قتل کرنے کے بعد علی اکبر علیہ السلام خیموں کا رخ کرتے ہیں. امام پاک نے دیکھا میرا علی اکبر آ رہا ہے. اب آگے بڑھے, بیٹا کیا بات ہے؟ ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا لیکن پیاس نے بڑا ستایا ہے. میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں, میری سانسیں بھی آسانی سے نہیں آ رہی. ابا اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں. لیکن امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا اب تو جنت الفردوس میں پہنچ کے آب کوثر کے جام نصیب ہوں گے. لیکن شہزادے آئے ہو تو آؤ, قریب آؤ. قریب آئے, یوں ہی قریب ہوئے علی اکبر. امام علی مقام فرمانے لگے بیٹا منہ کھول دو, لو اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوس لو, شاید تجھے آب کوثر کے مزے آ جائے. فی الحقیقت انہیں تسکین ہوئی. پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے اور 3 دن کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود حضرت علی اکبر نے بڑے زور کا مقابلہ کیا. شجاعت اور بہادری کے جوہر ایسے دکھائے کہ کربلا کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہیں. آپ نے 80 کوفیوں کو واصل بجہنم کیا. کوفیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے گھوڑے سے گرنے لگے اور پکارے ادرکنی آبادا, ادرکنی آبادا. اے ابا سنبھالو, تمہارا علی اکبر جا رہا ہے, تمہارا علی اکبر گر رہا ہے. امام علی مقام جب گئے تو ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا. علی اب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لائے اور خیموں کے پاس رکھ دیتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کہنے لگی او ظالموں, تم نے تو نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر ڈالا. ان ظالموں کو زمین کربلا کے اوپر تصویر مصطفیٰ نہیں پائی, اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا. اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا, اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا, اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا, وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا, آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا, آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا. روتی ہوں اپنے سر میں سگی قدر کو دیکھ لوں, ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لو. امام پاک اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیموں میں لے جاتے ہیں. حضرت سیدہ شہربانو کہنے لگی ہے میرے سرتاج, اس علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی. یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا, یہ تڑپتا ہے تو اس سے تڑپا نہیں جاتا. شدت پیاس سے اس کی زبان بہر آ گئی ہے, اس کو لے جائیں, شاید انہیں پتہ نہ ہو ہمارے ساتھ دودھ پیتے بچے بھی ہیں, بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے. لیکن امام فرما رہے تھے تم کہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں, لیکن مجھے ان سے کوئی توقع نہیں. آپ 6 ماہ کے شیر خار علی اصغر کو لے کے گئے, فرمایا دیکھو اہل کوفہ یہ میرے 6 ماہ کا علی اصغر ہے, اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا, چند قطرے پانی کے دے دو, میرے ہاتھ میں نہ دو بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو, یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارا مقابلہ کرنے لگے. جب امام علی مقام یہ فرما رہے تھے, حرملہ بن قاہل بدبخت نے کمان کے اوپر تیر چڑھایا ہوا تھا, علی اصغر کا نشانہ لے کے ظالم نے تیر مارا, تیر آگے اس ننھی جان کے حلق میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام کی گود میں اس ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا, آپ نے تیر کو نکالا, خون کا فوارہ نکلا. آپ فرما رہے تھے ظالموں تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا, تم نے اپنی نبی کی اولاد کو قتل کیا. کافروں کو بچوں کے اوپر ترس آ جاتا ہے, تمہارے دل تو پتھروں سے اور کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم, مولا قوم جو ظلم و
ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ آپ علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے لائے اور فرمانے لگے لو شہر بانو اب علی اصغر تڑپے گا نہیں، اب بے چینی اس کے بے تابی کا اظہار نہیں کرے گا، اب اس کے اوپر وہ مضطرب کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں پہنچ کے اپنی دادی کی گود میں بیٹھا اپنے کوثر کے جام پی رہا۔ آپ نے ننھی سی لاش کو لا کے علی اکبر کے پاس رکھ دیا۔ یہ زمین کربلا کے اوپر جا بجا سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ کہیں اولو محمد پڑے تھے، کہیں امام قاسم پڑے تھے، کہیں عباس علمدار پڑے تھے، اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے نہ پائی تھی۔ اب امام پاک کے سامنے آپ کا وہ شہزادہ، بعد نے 22 سال کہا ہے، بعد نے 23 سال، اور یہ علی اوسط ہے، زین العابدین بیمار سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ امام پاک فرما رہے تھے بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ قیامت تک سادات کیسے چلیں گے؟ اور یہ جتنے سادات ہیں یہ سب وہیں سے چلے ہیں، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا فیض ہے، علی مرتضیٰ کا فیض ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ براہ راست خدا کا فیض محمد مصطفیٰ کے سینے سے اہل بیت کو نصیب ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، بیٹا مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد مدینہ پاک جانا نصیب ہو جائے تو نانا کے روزے پہ حسین کا آخری سلام پیش کر دینا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، باطنی خلافت عطا فرمائی، نعمت باطنی سے سرفراز فرمایا، اور خود آپ اب میدان کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے، اور امام پاک نے ایک ایک کو واضح نصیحت فرمائی، اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے باپ علی مرتضیٰ شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، نبی کریم کا امامہ سر پہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار نبوت سر پہ باندھی۔ یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا آفتاب، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے عزم سمیم کر لیا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، حضرت سیدہ سکینہ امام علی مقام کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، اے ابا کہاں جا رہے ہو؟ ابا کب آؤ گے اور کیا ہمارے لیے لے کے آؤ گے؟ لیکن امام پاک نے شہزادی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا سکینہ جانے والے ہمیشہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن تیرا باپ ایسے مقام پہ جا رہا ہے جہاں جا کے اب واپسی نہیں ہے۔ لے یا رہوالے رب دے تے میلے چار دناں دے، اس دن روز قیامت ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ امام علی مقام یوں ہی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ میری ماں جائے نے سب کو سوار کرایا ہے، اب انہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں، تو آپ نے چادر سر پہ ڈالی۔ یہاں ایک شاعر نے بڑا پیارا منظر کشی کا معاملہ فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جدوں میرا جو نبی نو ہویا کہ جبریل براق لے آیا،
ہے، چڑھو چڑھو گھوڑے کے اوپر سوار ہو۔ حضرت امام پاک کو گھوڑے پہ سوار کرایا اور سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے میری ماں جائے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کی میں بھی لختے جگر ہوں، میں بھی علی مرتضیٰ کی بہادر بیٹی ہوں۔ میری ماں جائے، آخری وقت ہے، ہمارے لیے دعا کر جائے۔ یہ ازلی شکی بدبخت رندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ امام پاک فرما رہے تھے اللہ تمہاری عزت و ناموس کا محافظ ہے، تم نبی کی اہل بیت ہو، تم نبی کی اولاد ہو، لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی اے میری ماں جائے، تیرا امتحان ختم ہو رہا ہے اور اب ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گئے، یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا دیکھو میں کون ہوں، میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دنیا و آخرت میں میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہے۔ سرکار دو عالم ان جیسے آپ پھولوں کو سونگتے ہو، آقا ان شہزادوں کو ایسے ہی سونگا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں، نماز کی حالت میں وہی آ جاتی تھی، میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا، وہی آ جاتی ہے میرے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دو۔ بچپن کے عالم میں تمہارے نبی کا نواسا، بچپن کے عالم میں جب ماں فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوتا تو رو پڑتا، اللہ کے محبوب فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرا ماں مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ کے محبوب کو گوارا نہیں تھا، اب جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، اور ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو خام خواہ جہنمی بنانا ہے، میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور جب تم مجھے قتل کرو گے تو بتاؤ اللہ کے محبوب کو کس قدر اذیت تکلیف ہوگی۔ اور قرآن تم خود پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے شور و غل کر دیا، ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حجت قائم کرنی تھی، کر دی، کل یہ نہ کہہ سکو مولا میں نہیں پتا تھا یہ تیرا نواسا ہے۔ انہوں نے تلواریں میان سے نکالی، نیزوں کے رخ سیدھے کر لیے اور کمانوں پہ تیر چڑھا دیے۔ آپ نے تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، آپ ان کا مقابلہ کرنے لگے، تنے تنہار وہ ہزاروں تھے، امام علی مقام کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ ہوں اور ایک شیر سے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ امام علی مقام کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے، جو اس نے خیبر میں دکھائے تھے۔ شیر خدا کے ہاتھوں میں ہوتی، چلتی تو غیب سے آوازیں آتی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے، وہ ہزاروں اور آپ تنہا، اور سبوں کی سبیں کاٹ کے رکھ دی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کا کھیت بو دیا گیا، ظالموں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، امام علی مقام کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ نبی کا نواسا اللہ اللہ اپنے خون میں نہا گیا، ایک تیر جو آیا تو جبین ولایت پہ
لگا یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، اللہ کے محبوب اسی ماتھے کو چوما کرتے تھے، لبوں اور رخساروں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ آپ نے تیر نکالا، اب سارے پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے، اب تو عجیب ہی معاملہ تھا۔ یوں ہی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے دیکھا تو سامنے اللہ کے حبیب جلوہ فرماتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ فرماتے۔ حضرت علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ کی روح مجسم ہو کے آ چکی تھی، اور وہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ہی ظالم نے نیزہ مارا، آپ زمین کربلا کی طرف گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور جیسے ہی گھوڑے سے گرے علی مرتضیٰ کی آ نکلی خاتون جنت کی لو لڑنے لگی، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ یہ کون گرا تھا؟ یہ وہ گرا جس کو اللہ کے حبیب اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے، زمین کربلا پہ پڑے تھے۔ شمر لعین، خالہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے موذی بدبخت یہ آگے بڑھے۔ شمر امام پاک کی چھاتی پہ چڑھ گیا، جب آپ نے اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ دیکھا تو امام پاک نے فرمایا سچ کہا تھا نہ جاننے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ او بدبخت شمر، میرے سینے سے ہٹ جا، میری چھاتی سے ہٹ جا، جمعہ کا ٹائم ہے، لوگ اللہ کی حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کی حضور جھکا ہوا ہو۔ آپ نے آخری بار گھر والوں سے ملنے کی تمنا نہیں کی، پانی پینے کی خواہش نہیں کی، بس یہی تمنا و آرزو تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے، کہ سر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، سر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آپ نے سر سجدے میں ڈالا اور پکارے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں حسین کی قربانی قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ آپ جامع شہادت نوش کرتے ہیں، بس چند باتیں، بیان تو کافی طویل ہے لیکن سید السادات بیٹھے ہیں تو حضرت کی فیض بھی ہم لینا چاہتے ہیں، زیارت تو آپ کر رہے ہیں لیکن سیدزادوں کی زبانیں اطہر سے کلمات سنیں گے تو امام پاک کا گھوڑا آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کرتا ہے اور خیموں کا رخ کرتا ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا پکڑو، وہ سپاہی جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے منہ سے کاٹ کاٹ کے پاؤں مار مار کے 17 کوفیوں کو واصل بجہنم کیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا چھوڑو دیکھو کیا کرتا ہے۔ وہ خیموں کے قریب آیا اور زمین پہ اپنا سر مارنے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کی آواز سنی، آپ فرمانے لگی شہربانو سکینہ کو پکڑو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے پیر نکل کے دیکھا، گھوڑے کا ماتھا امام علی مقام کے خون سے رنگین تھا اور اس کی زین خالی تھی، یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ سیدہ زادی جس کی چادر کو کبھی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، زمین کربلا کے اوپر وہ اپنا چادر سر کے اوپر ڈال کے زمین کربلا کی امام علی مقام جہاں جلوہ فرماتے اپنے بھائی کی خبر لینے جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہی کی، چلائی لاہ دو دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے، میں
ہوں۔ وہ ظالم کہنے لگے اب تم کس کو دیکھو گی؟ اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ قاتل تو اس طرح سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدرے شاخ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، وہ بے سردار خون میں نہائی ہوئی، وہ جسم اتھر جو تیروں سے چھلنی تھا، تلواروں کے زخموں سے وہ چور چور تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا اب تو پہچانا بھی نہیں جا رہا، نہ کہاں بہن کو آیا نظر لاشائے امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کا، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے کی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ آپ بے سر لاش کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب وہ ننھی معصوم بچی جو غش کھاتے ہوئے آ رہی تھی، گرتی پڑتی کہہ رہی تھی ابا جان کہاں، پپا جان کہاں ہو؟ آواز آئی بیٹا سکینہ تیرے ابا یہاں پڑے ہیں، تیری مظلوم پھپھا تیرے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ معصوم کلی آئی امام پاک کی چھاتی پہ گر گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بیٹا سکینہ چلو چلو خیموں کی طرف چلو۔ آواز آئی میری بہن زینب تھوڑی دیر میں ہی بیٹی سکینہ کو میرے چھاتی پہ پڑے رہنے دو۔ امام علی مقام ظالموں نے جب آپ کو شہید کر دیا اور انہوں نے بربریت کا اظہار کیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، خیمے جلا دیے گئے اور انہوں نے طبلے بجائے، گویا یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہمیں فتح ہو چکی، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہ ہو۔ اور یاد رکھو یزید مٹ گیا، زیاد ملعون چلا گیا، شمر و خولی سنان و انس کوئی نہ بچا، لیکن فرما رہے ہیں عاشق کہہ رہے ہیں کہ یاد نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ رات کے ٹائم جب لاش اقدس کے قریب گئی، یہ جگہ جگہ چمنے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے اور لے رہا رہے تھے۔ آپ کہہ رہی تھی اور میرے بھائیا اب تو کفن بھی کہاں سے لاؤں، شہر مدینہ یہاں سے دور ہے، کہ سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، او میرے بھائیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، تے پین تیری مجبور کتھوں لیا وا کفن میں تیرا، تے اٹھو شہر مدینہ دور۔ آخر میں یہی کہوں گا اے نبی کے لاڈلے، اے علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے تارے، حسن مجتبیٰ کے دل کے سہارے، جس مقام سے آپ گھوڑے سے گرے اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، قیامت تک عاشق وہاں آنسوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ میں انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے سید السادات قاسم الخیرات، بلکہ واقعہ یہ قاسم الخیرات ہیں کہ ان کے صدقے پوری کائنات مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، ان سیدزادوں کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اور تو ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی گناہگار ہیں اور لیکن ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ضرور ہے۔ اور حدیث ہے من مات فی حب آل محمد شہیدا، کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے موت آ گئی اور ان سے محبت کا پرچار کرتے کرتے موت آ گئی، فرمایا اللہ اسے شہادت کے رتبے پہ فیض یاب کرے گا، دنیا سے جاتا نہیں ہے، ملک الموت اسے پہلے ہی جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، ایمان سلامت لے کے جاتا ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قاسم الخیرات حضرت
سید عثمان فیروزی دامن کسیا انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوگا حضرت کا، اس سے پہلے انشاءاللہ منقبت ہوگی۔ تو بہترین نعت خواں بھی ہیں ہمارے پاس، سید زادے بھی ہیں، سید مبین شاہ اسی آستانہ عالیہ کے بہترین ثناخواں ہیں اور بہترین نقیب محفل ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے تو منقبت پیش کریں گے، اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ بند کرو گے اس کو، بند کر کے دوسرا کلپ بنا دینا۔